نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، چند متفرق باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حق تعالی شانہ نے دنیا میں ہم انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے۔ ان نعمتوں میں حلال غذا بھی ہے، طیب اور پاکیزہ غذا بھی ہے۔ ہم میں عام مسلمان اس کو جانتا ہے کہ کون سی چیز کھانا ہمارے لیے حلال ہے، کون سی چیز کھانا حرام ہے۔ جنگلی درندے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں، مردار اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ جو جانور حلال کیے ہیں، اگر اس پر بسم اللہ جان بوجھ کر نہ پڑھا جائے تو وہ حرام ہے۔ بعض مرتبہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہے یا حرام، لوگوں کی دیکھا دیکھی یا اسی طریقے سے غیر ضرورت کو ضرورت بنا کر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم لوگ حنفی مذہب کے لوگ ہیں، حنفی مذہب ہے ہمارا۔ سمندر میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، حق تعالی شانہ نے ہمارے لیے ان سمندری جانوروں میں مچھلی کو اپنی تمام قسموں کے ساتھ حلال کیا ہے۔ یہ ہم حنفیوں کا مسلک ہے کہ حنفی حضرات سمندر میں جتنی بھی مخلوقات ہے سوائے مچھلی کے اور کوئی جانور کھانا جائز نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، ماہرین آب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے، انسان، جانور، چرندے، درندے، جس طریقے سے یہ خشکی پر ہیں، زمین پر ہیں، ایسی مخلوق اللہ نے پانی میں بھی پیدا فرمائی ہے۔ آبی انسان بھی موجود ہیں، آبی دوسرے جانور بھی موجود ہیں، چرندے اور درندے بھی موجود ہیں۔ لہذا ان سارے جانوروں میں مچھلی اپنی تمام اقسام کے ساتھ ہمارے لیے کھانا جائز ہے۔ مچھلی کے علاوہ کوئی بھی سمندری جانور کھانا ہمارے لیے جائز نہیں، حرام ہے۔ اب مچھلی کی قسم میں سے بملا ہے، نیوٹا ہے، بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جھینگا بھی ہے، بعض علماء منع فرماتے ہیں۔ بہرحال جھینگا کے بارے میں بھی ہے کہ بھئی مچھلی کی قسم ہے۔ تو جن چیزوں میں اتفاق ہے یا اختلاف ہے، علماء کی ایک جماعت جائز قرار دیتی ہے، ایک ناجائز قرار دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے کھانے کی تو اجازت ہے، گنجائش ہے۔ لیکن سارے علماء جس بات پر متفق ہیں کہ دریائی فلاں جانور کھانا حرام ہے، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے لوگ شوق سے مچھلی کھاتے ہیں، جھینگا کھاتے ہیں، نیوٹا اور بملا کھاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، کیکڑے بھی کھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کا سوپ بناتے ہیں اور پیتے ہیں، کیکڑا، کاچوا وغیرہ۔ تو حنفی مذہب میں یہ کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں گھٹنوں میں درد ہے، یہ بیماری ہے، یہ وجہ ہے، اس لیے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ کوئی بھی بیماری ہو، اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں اس کا علاج نہیں رکھا ہے۔ لہذا ایسی بیماریاں
جس کا علاج دنیا میں موجود ہے، علاج کے طور پر بھی ایسی چیزیں کھانا اور اس کا شوربہ اور سوپ پینا حرام ہے۔ ہماری بستیوں میں ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ جس طریقے سے جھینگے اور مچھلی بکتی ہے یہ بھی بکتا ہے، اور یہ سنا گیا کہ بیچارے بعض مسلمان گھر والے نہ سمجھنے کی وجہ سے، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، یا لوگوں کو دیکھا تھی کہ اس کو بھی پکاتے ہیں، خریدتے ہیں اور کھاتے ہیں، حالانکہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ نہیں معلوم تھا، ہم نے کھا لیا، توبہ استغفار کریں کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم سے بھول ہو گئی، ہمیں معاف فرما، آئندہ ہم نہیں کھائیں گے۔ تو میں یہ آواز اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جہاں تک پہنچائے، میں اپنے بھائیوں کو، اپنی ماں بہنوں کو، گھر کے ایک ایک رہنے والے کو بڑے ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ مچھلی کے علاوہ کوئی بھی قسم ہے، ہم حنفیوں کے لیے اس کا کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، لہذا اس سے پورا احتیاط کریں گے، بچیں گے، اور اس کے کھانے سے، اس کا شوربہ بنا کر، اس کا سوپ بنا کر پینے سے ہم بچیں گے، اس لیے کہ بچنا فرض ہے، کھانا چھوڑنا حرام ہے، کھانا حرام ہے، اس کا چھوڑنا فرض ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، جھینگا ہے، اختلاف ہے، کھانا چاہے کھائے، نہ کھائے نہ کھائے۔ ہمارے فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تحقیق یہ ہے کہ یہ مچھلی کی قسم میں سے ہیں، ان کا کھانا جائز ہے، وہ بھی اپنے فتاوی میں تحریر فرماتے ہیں کہ کھانے کا فتویٰ ہے، نہ کھانے کا تقویٰ ہے، کوئی کھائے تو اس کو روکے نہیں، لیکن کوئی احتیاطاً چھوڑ دے تو اس کو اصرار بھی نہ کرے کہ کھانا کھائے۔ فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک دسترخوان پر کھانے بیٹھے، وہاں جھینگا بھی پکا ہوا تھا۔ کسی ساتھی نے پوچھا کہ حضرت اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو اس کا ایک ٹکڑا لیا اور ٹکڑا لینے کے بعد کہا نہیں کار بھی کنم، یعنی میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، کھاتا نہیں ہوں، اور اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا نہ انکار بھی کنم، میں منع بھی نہیں کرتا ہوں۔ لہذا اگر کوئی بھائی جھینگا کھاتا ہے کھائے، نہیں کھاتا ہے تو یہ نہیں کہنا چاہے جائز ہے پھر کیوں نہیں کھاتے ہیں۔ دیکھو مسئلہ یاد رکھو، شریعت اسلام نے جتنی چیزیں کھانا جائز اور حلال رکھا ہے، ان کا کھانا جائز ہے، حلال ہے، واجب نہیں۔ کھانا چاہے تو کھائے، نہ کھانا نہ کھائے، لیکن جس چیز کو ناجائز اور حرام کر دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جو حلال ہے اس کو کھانا واجب اور فرض نہیں ہے، چاہے تو کھائے چاہے تو نہ کھائے، لیکن جو چیزیں حرام ہے اس کو کھانے کی کوئی گنجائش نہیں، وہ کھانا حلال نہیں، حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسکولوں میں اور مدرسوں میں ہمارے بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں تو ہم سب جانتے تھے، خود کتابیں لے کر اور قرآن شریف لے کر اکیلے مکتب میں جاتے تھے اور اکیلے اسکول میں جاتے تھے اور آتے تھے۔ اب حالات بدل چکے ہیں، گھر کے کسی آدمی کو مدرسے میں بھی چھوڑنے جانا پڑتا ہے، لینے جانا پڑتا ہے، اسکول میں بھی لینے جانا پڑتا ہے، چھوڑنے جانا پڑتا ہے، نظام ہے۔ ایسے وقت میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے بیچاری بہت ساری بچیاں اور بیٹیاں جو ماشاءاللہ 7 سالہ، 8 سالہ، 9 سالہ عمر کی ہے، لیکن ان کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، بہت بے حیائی کی چیز ہے۔ یاد رکھیے، ایک ہے پردے کی فرض عمر کہ کس عمر میں عورت کو پردہ کرنا فرض ہے، اور ایک ہے پردے کو اپنانے کی عمر، کس عمر سے بچیوں کو پردہ کرانا چاہیے۔ بالغ ہو جائے اس کے بعد تو پردہ فرض ہے، لیکن بالغ نہیں ہوئی، قریب البلوغ ہے، اس کا اٹھاؤ ایسا ہے، اس کی صحت ایسی ہے کہ اس کی طرف نظر کرے تو آدمی کو خواہش ہوتی ہے، میلان بڑھتا ہے، اس سے بھی پردہ کرانا واجب ہے۔ علماء نے لکھا ہے
9 سال کی عمر ہو جائے یا اس سے بڑی عمر ہو جائے اور بچی ایسی سیانی معلوم ہو کہ جس کی طرف دیکھنے سے آدمی کو میلان ہو، ان بچیوں کو بھی پردہ کرانا واجب ہے، بالغ ہونا ضروری نہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، میں بہت محبت سے کہتا ہوں، جب ایسی بات ہوتی ہے تو شیطان ہمیں کہتا ہے کہ اس کو کوئی پڑھی نہیں ہے، یہ ناجائز، یہ حرام، یہ ناجائز، یہ حرام۔ یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ایک کام ہمارا کوئی مسلمان بھائی، ہماری کوئی مسلمان بہن ناجائز اور حرام کرے اور اس کو اہل علم بتائے، سمجھا کر محبت کے ساتھ کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اگر اس کو آپ نے اپنا لیا، حرام کو حرام سمجھا، ناجائز کو ناجائز سمجھا، عمل کر لیا، تو اس میں فائدہ کس کا ہے آپ بتائیے؟ آپ کا فائدہ ہے یا کہنے والوں کا فائدہ ہے؟ اور اگر آپ نے خدا نخواستہ نہیں مانا تو آپ کا نقصان ہے یا کہنے والے کا نقصان ہے؟ ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں۔ یقیناً اولاد کی حفاظت، اولاد کی تربیت، اولاد کا ادب احترام، اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا اور اولاد کو ادب سکھلانا، اولاد کو شرم و حیا سکھلانا، یہ ہم ماں باپ کا فریضہ ہے۔ یہ فریضہ ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ فرض چھوٹ رہا ہے، واجب چھوٹ رہا ہے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، جائے کہ ہم اس کو اپنائیں، بس یہ لوگوں کا دھندا ہی یہ کہتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بے حیائی کے دور میں، فتنہ فساد کے دور میں، اگر ہماری ان نونہال اولاد کی تربیت کر کے ان کے دلوں میں شرم و حیا پیدا نہیں کی، ان کو شرم و حیا کا عادی نہیں بنایا، شریعت کو ماننے والا نہیں بنایا، میرے بھائی میری مائیں بہناں، اتنا خطرناک دور ہے، اتنا خطرناک دور ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے یہ بچے اور یہ بچیاں ہمارے قابو سے نکل جائیں گے، اور بالغ ہونے کے بعد گھر سے نکل جائیں گے، اور خالص دنیاوی اگر تعلیم حاصل کی، دین کو حاصل نہیں کیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے 20 سال 25 سال کی عمر میں اسلام سے بھی نکل جائے گی۔ اور کہنے کی بات نہیں ہے، سننے کی بات نہیں ہے، آئے دن اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ عالم کا گھرانہ ہو، داعی کا گھرانہ ہو، عام مسلمان کا گھرانہ ہو، اگر اس سلسلے میں اس نے کوئی توجہ نہیں کی، کوئی فکر نہیں کی، اور اپنی اولاد کو اپنے حال پر چھوڑ دیا اور اپنی زندگی میں اپنے اعمال پر خود مست رہے، یاد رکھیے یہ بچے بچپن میں ہمارے قابو سے نکل جائیں گے، بالغ ہونے کے بعد ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور 20-22 سال کی عمر میں اسلام سے نکل جائیں گے، جیسا ہو رہا ہے۔ بہت بڑی ضرورت ہے، لہذا بہت محبت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ان کا لباس اسلامی ہونا چاہیے، شرعی ہونا چاہیے، شرم و حیا والا ہونا چاہیے، ان کی آستینیں پوری ہونی چاہیے، ان کا پاجامہ اچھا ہونا چاہیے، کپڑے ڈھیلے ڈھالے ہونے چاہیے، ان کے دوپٹے اڑے ہوئے، سر ڈھانکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ خود ہم اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹیوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، ہماری ماں بہنیں جاتی ہیں اور گاڑیوں پر جاتی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی بیٹی ہے، 8 سال 9 سال 10 سال کی، اور اس کا سر کھلا ہوا ہے۔ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، عورت کا پورا بدن ستر ہے، سوائے چہرے، 2 ہاتھ اور پیر کے سارے بدن کو چھپانا فرض ہے، اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ پھر شیطان کیا بتلاتا ہے؟ ابھی چھوٹے ہیں، بعد میں کر لیں گے۔ میں تو عرض کرتا ہوں محبت کے ساتھ، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، شرم و حیا کے ان کے دل و دماغ میں اتارنے کا زمانہ بچپن کا ہے۔ بچپن میں شرم و حیا اتاری تو پھر ہمیشہ رہے گی، اور بچپن میں شرم و حیا کا درس نہیں دیا، نہیں اتاری، میرے بھائی پھر بڑے ہونے کے بعد کہہ کر تھکو گے یہ چیز نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر ہماری بچیوں کا فراق اتنا ہے کہ اس کے ہاتھ کا یہ حصہ کھلا ہے،
اب وہ بڑی ہو رہی ہے، اب بڑی ہو گئی، 10 سال کی، 12 سال کی، باپ بھی چاہتا ہے کہ حصہ ڈھانکے، ماں بھی چاہتی ہے کہ حصہ ڈھانکے، اب کہے تو شرم تو اس کے دل میں سے ختم ہو گئی۔ جب وہ 4 سال کی تھی، 5 سال کی تھی، 6 سال کی تھی، ابھی مکلف نہیں تھی، نابالغ تھی، نہ سمجھتی، اسی زمانے میں آپ ایسا کپڑا پہنا دے، پھر کبھی اگر بھولتے تم نے وہ کپڑا پہنا دیا تو وہ شرم محسوس ہوتی کہ میرے کپڑے میں ہمیشہ میرا ہاتھ چھپا رہتا تھا، آج کھلا ہوا ہے، امی ایسا کپڑا نہیں چاہیے، کیونکہ شرم ہم نے دل میں ڈالی ہے۔ میرے بھائی، یہ بچپن کا زمانہ صحیح معنی میں غور و فکر کے اعتبار سے مسلمانی کو ان کو دل و دماغ میں ڈالنے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ہم غفلت کرتے ہیں اور مسلمانی ان کے دلوں میں نہیں ڈالتے، پھر مکتب کی تعلیم سے، اسکول کی تعلیم سے بڑھ کر آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھنے کے بعد اور انسانوں کا اور لوگوں کا اختلاط ہوتا ہے، ایمان کی ایمانی غیرت، ایمانی حمیت، ایمانی شرم و حیا پہلے سے نہیں ہے، اب بے شرمی، بے حیائی، بے دینی آئے گی، اس کے بعد اس کا مزاج ایسا بنے گا کہ اگر یہ اس طرح کپڑے پہنتی ہے تو اس طرح پہننا عیب سمجھے گی، دوپٹہ نہیں ڈالتی ہے تو گلے میں ڈالنا عیب سمجھے گی، اگر سر پر نہیں ڈالتی ہیں گلے میں ڈالتی ہیں تو سر پر ڈالنا عیب سمجھے گی۔ مزاج تو ہم نے بنایا، بے حیا ہم بنا رہے ہیں، باغی ہم بنا رہے ہیں، بے شرم ہم بنا رہے ہیں، اسلامی تعلیمات سے ہم دور کر رہے ہیں، عیاشیوں کی طرف ہم لے جا رہے ہیں، پھر جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو روتے ہیں کہ ڈگریاں تو ہم نے دلا دی لیکن ہاتھ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دنیا دار الاسباب ہے، جیسے اسباب اختیار کریں گے ایسے نتیجے ظاہر ہوں گے۔ آدمی اچھے اسباب اختیار کرے گا، حق تعالی شانہ اچھے نتیجے مرتب فرمائیں گے، اور اگر آدمی برے اسباب اختیار کرے گا برے نتیجے مرتب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے، ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سارے گناہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، غیبت کا گناہ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ جب بھی 2 آدمی بیٹھتے ہیں ہم غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں تفصیل سے کہوں گا، آگے مجھے عرض کرنا ہے۔ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن کو سیکھنا فرض ہے، قرآن کریم کو پڑھنا فرض ہے، اس قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی فرض ہے۔ کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے لیکن تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں پڑھتا تو وہ قرآن نہیں ہے، وہ بکواس اور لوارا ہے۔ قرآن تو تجوید کے ساتھ ہی ہے، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بڑی بچیوں کے لیے جو ہمارے مکتب کی تعلیم سے، بڑے مدرسے کی تعلیم سے فارغ ہے، یعنی جن کی عمر 30 سال ہے، 40 سال ہے، 25 سال ہے، جو ان مکاتب مدارس سے فارغ ہے، وہ اگر چاہتی ہیں کہ ہم اپنے قرآن کریم کو صحیح کریں اور اسی طرح ضروری مسائل کو حاصل کریں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں فاطمۃ الزہرا کی شکل میں مکتب عطا فرمایا ہے۔ میں بہت درد دل کے ساتھ تمام بھائیوں سے عرض کروں گا، ہمارے گھر میں جو ہماری مستورات ہے اور اب اس عمر کی نہیں ہے کہ وہ مکتب میں جا سکے، بڑے مدرسے میں جا سکے، آپ ان کا ذہن بنائے، ان کو سمجھائے، وہ اپنے وقت میں سے صبح کا وقت، شام کا وقت جو بھی دے سکتی ہے ترغیب دے اور ان کو مدرسے میں بھیجنے کا اہتمام کرے، اور خود بھی ماشاءاللہ نوجوان کا بہت بڑا طبقہ ہے، اللہ کا فضل ہے، مکاتب کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کی محنت سے قرآن کریم کو سیکھا ہے، لیکن ابھی تجوید کی کمی ہے یا پڑھنا بھول چکا ہے یا اسی طرح مسائل سے واقف نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اس مسجد کے ٹرسٹیوں نے ارادہ کیا ہے کہ بڑوں کی تعلیم کے لیے بھی یہاں درسگاہ شروع کریں، اور اپنے وقت کے اعتبار سے آپ کو صبح کا وقت ملتا ہے صبح، دوپہر کا وقت ملتا ہے دوپہر، مغرب کے بعد کا وقت ملتا ہے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کا وقت ملتا ہے عشاء کے بعد، آپ اس بات کو طے کریں زندہ رہنے کے لیے انسان ہونے کے ناطے جس طرح کھانا پینا کپڑا مکان ضروری ہے، مسلمان زندہ رہنے کے لیے قرآن کریم اور دین کی تعلیمات بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔